السلام علیکم ناظرین، روبرو ٹی وی میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسے شہر کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو آج سے قریب 4600 سال پہلے موجود تھا اور اس وقت کے لوگ ہم سے بھی اچھی زندگی بسر کرتے تھے۔ ناظرین، وہ اس وقت بھی پکے مکانوں میں رہتے تھے اور اس وقت بھی ان کے پاس اپنے ڈاکٹرز موجود تھے جو کہ دندان سازی کا کام کرتے تھے اور ان کو فن تعمیر میں بھی ایک خاص مہارت حاصل تھی۔ ناظرین، ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری مزید آنے والی ویڈیوز آپ کو مسلسل اور بغیر کسی رکاوٹ کے ملتی رہیں۔ ناظرین، آج سے تقریباً 4600 سال پہلے لوگ ہم سے بھی اچھی زندگی بسر کرتے تھے۔ یہ پاکستان کے صوبہ سندھ میں رہتے تھے اور سب سے پرانا شہر بھی اسی کو کہا جاتا تھا۔ ناظرین، حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اس شہر کو آج سے 4600 سال پہلے اس طریقے اور انداز سے بنایا گیا تھا کہ اسے دیکھ کر آج کے فن تعمیر بھی حیران ہو جاتے ہیں۔ کھدائی کے دوران اس میں خوبصورت مورتیاں اور بڑی بڑی دیواروں والے گھروں کے آثار ملے ہیں۔ حیرانگی کی بات تو یہ ہے کہ یہ لوگ بھی ہماری ہی طرح پکے مکانوں میں رہتے تھے۔ مٹی میں دبے اس شہر کے بارے میں جاننے کے لیے بہت سے لوگ فکر مند ہیں۔ پاکستان میں دریافت ہونے کی وجہ سے پاکستان کو نیشنل آئیکن بھی مانا جاتا ہے۔ یہ شہر کم و بیش 300 ایکڑ پر مشتمل تھا۔ ناظرین، یہ شہر اس وقت دریافت ہوا جب 1856 عیسوی میں ایک انگریز جو کہ ریلوے کی پٹی بنانے کا کام کر رہا تھا، اسے ایک بھاری چیز کی ضرورت تھی تو اسے ایک پکی اینٹ ملی۔ اسے آس پاس رہنے والے لوگوں نے بتایا کہ جب بھی کسی کو اینٹوں کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ کھدائی کرتا ہے اور اسے یہاں سے اینٹیں ملتی ہیں۔ تو ناظرین، انگریز اسی وقت سمجھ گیا کہ یہاں کوئی بہت زیادہ پرانا شہر آباد تھا۔ ان ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ جتنے بھی پرانے شہر آباد ہوا کرتے تھے ان سب سے زیادہ آرائشوں سے آراستہ یہی شہر ہے اور اس شہر کا نام موہنجو دڑو رکھا گیا تھا اور اس کے بعد ہڑپہ شہر کو جدید طرز تعمیر پر بنایا گیا تھا۔ ناظرین، آپ یہ ضرور جاننا چاہتے ہوں گے کہ یہ شہر کیوں دفن ہو گیا تھا۔ اکثر سائنسدانوں کا یہ کہنا ہے کہ دریائے سندھ کی رخی تبدیلی کی وجہ سے کوئی بڑا زلزلہ یا کوئی بڑا سیلاب آیا تھا یا کوئی اس کے علاوہ کوئی بڑی قدرتی آفت آئی تھی جس کی وجہ سے یہ پورے کا پورا شہر تباہ و برباد ہو گیا تھا۔ تو اس شہر کو دیکھ کر لگتا ہے کہ پورے منصوبے کے ساتھ اس کو بنایا گیا تھا اور اس شہر کی حفاظت کے لیے اس کے چاروں طرف اونچی پکی اینٹوں کی دیواریں بنی ہوئی تھیں۔ ان لوگوں کے باتھ رومز بھی تھے اور سیوریج کا نظام بھی تھا۔ سائنسدان تو یہ بھی کہتے ہیں کہ دنیا کا پہلا سیوریج سسٹم ان لوگوں کی ہی تہذیب سے ہوا تھا۔ ناظرین، یہ لوگ جانور بھی پالتے تھے اور زرخیز زمین کی وجہ سے یہ لوگ کھیتی باڑی بھی کیا کرتے تھے اور چاول گندم بھی اگانا جانتے تھے۔ اس شہر کی کھدائی کا کام 1922 عیسوی میں شروع ہوا۔ ہندوستان کے ماہرین آثار قدیمہ کے رکن رکھال داس نے شروع کیا اور ان کو سب سے پہلے گوتم بدھ کی مورتی ملی جس سے ان کا تجسس اور بڑھ گیا۔ اس کو آگے بڑھاتے ہوئے 1924 عیسوی میں کاسی مارس نارائن نے اس کھدائی کو چلایا اور اس طرح 1965 تک مختلف لوگ یہ کام کرتے رہے۔ اس کے بعد اس قدیم شہر کے ڈھانچے کو نقصان سے بچانے کے لیے اس کی کھدائی کو روک دیا گیا۔ ناظرین، کھدائی کے دوران کنگھیاں بھی ملی تھیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ صفائی ستھرائی کا بہت خیال رکھتے تھے اور مختلف آلات ملنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ آج ہی کی طرح کے مختلف آلات استعمال کر کے ناپ تول کرتے تھے اور یہ لوگ گانے بجانے کے بھی شوقین تھے۔ ان کے گھروں سے آلات موسیقی بھی ملے ہیں۔ ناظرین، جو اینٹ ان کے گھروں کو بنانے میں استعمال ہوئی تھی اس کا وزن اور پیمائش یکساں تھا۔ ماہرین کو یہاں سے دوائیاں بھی ملی ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ ڈاکٹرز بھی تھے کیونکہ کھوج کے دوران اصلی دانتوں کے ساتھ نقلی دانت بھی ملے ہیں۔ کھدائی کے دوران سونے کے زیورات، سکے، دیے، گہنے اور کاٹن کے کپڑے بھی ملے تھے۔ کچھ گنتی کے حروف بھی ملے تھے اور یہ لوگ پڑھنا لکھنا بھی جانتے تھے۔ اس تہذیب میں رہنے والے لوگوں کی تعداد تقریباً 50 لاکھ کے قریب تھی۔ ابھی بھی لوگ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ کیسے یہ شہر جدید چیزوں سے آراستہ تھا اور پھر کیسے تباہ ہو گیا، اور کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ان کے دشمن بھی تھے اور ان کے حملوں کی وجہ سے یہ شہر تباہ ہو گیا تھا۔ تو ناظرین، امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی معلومات آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔